ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے وقف، دونوں میں فرق ہے۔ صدقے کا مطلب ہے آپ نے کوئی چیز اٹھا کے کسی کو، غریب کو دے دی، وہ اس کا مالک بن گیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ۔ اس کو وقف نہیں کہہ سکتے۔ وقف کہتے ہیں حبس العین وصرف المنافع الی الموقوفین علیہم، کسی چیز کے اصل کو روک لینا، اصل کو باؤنڈ کر دینا، روک لینا، اس کے منافع کو صدقہ کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے پلاٹ صدقہ کر دیا کسی مسکین کو، وہ اس کا مالک بن گیا، یہ عمل وقف نہیں کہلائے گا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں انڈاؤمنٹ۔ وقف یہ جب کہلائے گا آپ نے وہ پلاٹ اپنی ملکیت سے نکالا مگر غریب کو دیا نہیں، بلکہ اللہ کی ملکیت میں دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے پراپرٹی یا پلاٹ یا باغ یا مکان اپنی ملکیت سے نکالا اور کس کے قبضے میں دے دیا؟ اللہ کے۔ اب یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب نہ آپ واپس لے سکتے ہو، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، نہ کوئی انسان قیامت تک اس کا مالک بن سکے گا۔ اللہ کی ملکیت میں دے دیا۔ اب ہوگا کیا؟ اب چونکہ وہ اللہ کی ملکیت یہ چلا گیا ہے، اس پہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، اب اس پلاٹ سے یا پراپرٹی سے جو فائدے حاصل ہوں گے وہ فائدے غریبوں پہ غریب استعمال کریں گے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ پلاٹ آپ اب کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ انسان وہ چیز کسی کو تحفے میں دے گا نا جو اپنی ملکیت میں ہو، تو آپ کی ملکیت میں یہ ہے ہی نہیں، لہذا آپ قیامت تک کے لیے اس کو گفٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس پلاٹ میں آپ کے مرنے کے بعد وراثت جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہو۔ وراثت اس مال میں جاری ہوتی ہے جس کے آپ مالک ہو۔ اچھا جی، یہ غریبوں کا پلاٹ ہے تو غریب اس کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، غریب بھی اس کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ غریب اس پلاٹ کا مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ نے جو کرنا ہے کرے گا، اور ظاہر ہے اللہ سے ہمارا اتنے تعلقات نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کوئی بات کریں تو وہاں سے اللہ کی طرف سے جواب آ جائے۔ اللہ میاں کلام کرتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ اب نتیجہ یہی نکلا کہ جب اللہ کی ملکیت میں چلا گیا تو اب کیا ہوگا بھائی؟ نہ اس کو گفٹ کر سکتے ہو، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، کوئی گورنمنٹ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ یہ قیامت تک کے لیے، جب تک اللہ ہی قیامت برپا کر کے اس کو تباہ و برباد نہ کر دے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے لیے چلا گیا، اللہ کی ملکیت میں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اب انسانوں کی ملکیت سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا۔ لیکن یہی پلاٹ جب آپ صدقہ کرتے تو جس غریب کی ملکیت میں جاتا، وہ جو چاہے کرتا اس کا، وہ بیچ دیتا، اس میں اس کی وراثت بھی ہوگی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وقف میں اور صدقے میں کیا فرق ہے۔ تو یہ جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جب مدرسے میں آئے تو میرا مقصد کوئی اپنی تعریفیں نہیں ہے، سارے طلبہ کا یہی جذبہ ہوتا ہے، جتنے علماء اسی جذبے سے آتے ہیں، اور اگر کسی کا یہ جذبہ نہیں ہے تو بھی نیت ٹھیک کریں اپنی۔ تو جب کوئی طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ میرے منفعت، میرے فائدے انسانیت کے لیے ہوں گے۔ دیکھو، ہر چیز کا فائدہ اس چیز کے حساب سے ہوتا ہے۔ درخت بھی وقف ہو جاتا ہے۔ آپ نے کھجور کا درخت وقف کر دیا، کیا مطلب؟ اب یہ درخت نہ کٹے گا نہ یہ بکے گا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا کھجوروں کی صورت میں وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا رہے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں باغ وقف کیا تھا. کیا مطلب؟ اس باغ کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ غریب لوگ اٹھائیں گے. آج تک وہ باغ مدینہ منورہ میں موجود ہے. سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوئی. آج تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو بیچنے کی اس میں جرت ہو، طاقت ہو. کیوں؟ اگر کوشش کرے گی تو علماء فتویٰ دیں گے اس کو بیچنا شریعت میں حرام. اب یہ قیامت تک کے لیے ایسا ہی رہے گا. کتاب کا وقف بھی ہوتا ہے. آپ نے لائبریری میں کوئی کتاب وقف کر دی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ اس سے مطالعہ کریں گے. تو انسان بھی وقف ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کا جو فائدہ ہے نا وہ ہے علم. انسان ایسے وقف نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو وقف کر دیا کہ جی یہ ساری زندگی کدال چلائے گا، کنویں کھودے گا. یہ نہیں ہوتا. انسان کا وقف یہ ہے کہ وہ اپنے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں. ایک وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، برے اعمال کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ اب ہم اپنے نہیں ہیں، اب ہم تیرے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا. جو اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنا ہے اور آگے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب دنیا نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جو طالب علم مدرسے میں آئے دنیا کی نیت سے وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے. اس لیے کہ نہ اس کو دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. دین تو اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کی شروع سے نیت ہی کیا ہے؟ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، دیکھو آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، اس میں دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں آپ کی. نوٹ بھی چھاپوں گا اور مریضوں کا علاج بھی کروں گا، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں. آپ سائنٹسٹ بن رہے ہو، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں آپ کی. بھائی میں انسانوں کی خدمت بھی کروں گا، پیسہ بھی کماؤں گا. آپ انجینئر بن رہے ہو، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں. بھائی میں لوگوں کی خدمت بھی کروں گا، اپنے فن سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاؤں گا، روکڑا بھی کماؤں گا. لیکن اگر آپ عالم بننے کے لیے آ گئے کہ جی میں دین کا علم حاصل کروں گا اور دوا کے نوٹ بھی چھاپوں گا، تو نہ علم حاصل ہوگا اور نہ نوٹ چھپیں گے. آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، نوٹ کیوں نہیں چھاپو؟ آپ ابھی آئے ہو اتنے پروٹوکول کے ساتھ، کراچی سے جہاز میں آئے ہو، اتنی بیگمات اور اتنے بچے یہ وداؤٹ نوٹ پل سکتے ہیں؟ لوگ مولاناؤں کی خوراکوں کو دیکھتے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، کھا دیکھو ان کی خوراکیں دیکھو کیا کیا کھا رہے ہیں. باتیں بھی 4 شادیوں کی. عام آدمی تو پہلی شادی کی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، کہاں پہ ٹانگنے لگتی ہے اس کی. تو یہ بھوکا آدمی کر سکتا ہے 4 شادیوں کی بات؟ بولو. تو سارے مولوی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ان کے پیٹ کیا ہے؟ بھرے ہوئے ہیں. اور ادھر آپ بات کر رہے ہو جب مولوی بننے کے لیے آئے گا تو دنیا نہیں ملے گی. دیکھو اسباب کی دنیا میں دنیا نہیں ملتی. اللہ غیب سے دینا چاہے تو پھر اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے. صحیح طالب علم وہ ہے جو کشتیاں جلا کے مدرسے میں آئے. پھر اللہ غیب سے رزق کے دروازے کسی کے لیے کھول دے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. نیت پیسہ کمانے کی نہیں ہونی چاہیے. اور میجورٹی جو علماء کی ہے ان بیچاروں کو پیسہ ملتا بھی نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا مولانا بننے کے لیے تو میں کالج میں تھا، کالج چھوڑ کے آیا میں. تو جب میں مدرسے میں آیا تو ہمارے چونکہ سارے ریلیٹیو ایجوکیٹڈ ہیں، خاندان میں بزنس بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا تھا کہ بھائی تم مدرسے میں جا رہے ہو
کھاؤ گے کہاں سے, کماؤ گے کہاں سے. تو ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب بولو نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس. کیوں؟ مولوی کی جو سند ہے نا, اس میں کسی اسکول میں, بینک میں, کہیں بھی چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ملتی. کبھی دیکھا یہ مولانا صاحب ہیں جی, یہ جناب فلاں کمپنی میں مینیجر ہے, کیوں ہے جی؟ یہ مولوی کی ڈگری ہے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک بینکنگ میں تو بڑے بڑے مولانا بڑی بڑی پوسٹوں پر ہے, وہ صرف مولوی کی ڈگری نہیں ہوتی, اس کے علاوہ دائیں میں اور بھی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب مسئلہ یہ تھا, ہم سے لوگ سوال پوچھا کرتے تھے کھاؤ گے کہاں سے. تو ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ساری دنیا ہم سے ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے, تم مدرسے میں آ گئے, اس ڈگری کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے, تو کھاؤ گے کہاں سے؟ حضرت نے فرمایا بول دیا کریں منہ سے. کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ منہ سے کھائیں. یہ بڑا کمال ہے کہ پاکستانی منہ سے کھاتے ہیں. اتنی ترقی ہو گئی. ابھی تک ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں, وہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکن, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. تینوں پھینک رہے تھے نا لمبی لمبی, اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے. امریکن نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں اتنے اونچے چلتے ہیں کہ بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے, انہوں نے کہا بالکل چھت سے؟ انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. جیپنیز تھا, اس نے کہا ہماری آب دوزیں بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں اتنی گہرائی میں. یہ دونوں حیران ہوئے, بالکل سمندر کی تہہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں, تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ تھی نہیں نا, دماغ ہے پاکستانیوں کے پاس. پاکستانی نے بولا ہماری قوم ناک سے کھانا کھاتی ہے. تو انہیں حیران ہوئے, بالکل ناک سے؟ کہتے نہیں بس تھوڑا سا نیچے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی جب کوئی پوچھے کہ کہاں سے کھاؤ گے تو جواب میں کیا کہہ دو؟ منہ سے کھائیں گے. تو 3 چیزیں ہمارے سامنے تھیں جب ہم مولوی بننے کے لیے آئے. نمبر 1 رزق کہاں سے ملے گا. نمبر 2 شادی نہیں ہوگی, کیونکہ صرف مولوی ہونے کی بیس پہ کوئی آپ کو رشتہ نہیں دیتا. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں, لڑکی والے بٹھائیں گے آپ کو, چائے لا کے رکھیں گے, بسکٹ لا کے رکھیں گے, اس کے بعد پوچھیں گے بیٹا آپ کرتے کیا ہیں, آپ بتائیں جی میں میڈیکل سائنس کے کالج کے دوسرے سال میں ہوں. ٹھیک ہے بیٹا ہم 2 سال ویٹ کر لیں گے آپ کا. یہی ہوگا نا؟ بہترین ماشاءاللہ بڑا اچھا رشتہ آیا ہے, بیٹا آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. بات کیا ہو گئی؟ پکی. آپ گئے, آپ نے کہا میں جی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہا ہوں. بیٹا کتنے سال ہو گئے؟ جی 3 سال ہو گئے. بیٹا ہم آپ کا 1 سال مزید انتظار کر لیں گے. آپ کا بزنس کیا ہے؟ کوئی تیسرا بندہ گیا جی میں بزنس مین ہوں, اتنا کما لیتا ہوں. کوئی بات نہیں بیٹا, ابھی کرنی ہے تو ابھی کر دیتے ہیں, تھوڑا ویٹ کرنا ہے تو ویٹ کر لیں گے. آپ گئے, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نماز پڑھاتا ہوں مسجد میں. اور کیا کرتے ہیں؟ میں نماز ہی پڑھاتا ہوں مسجد. اور کیا ہے؟ بھائی میں فلانے مدرسے سے فارغ, جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہوں. بیٹا آپ بالکل فارغ ہیں. آپ کیا ہے؟ آپ یہاں سے بھی کیا ہے؟ فارغ. پتلی گلی سے آپ کیا کریں؟ فوراً نکل جائے. ہاں کبھی دم کروانا ہوا, جن بھگوانا ہوا, جنازہ ونازہ ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بلائیں. جنازے کے سلسلے میں آپ آئیے گا, ختنے کی دعا کروانے آ جائیے گا. ختنے پہ بھی دعائیں ہو رہی ہیں آج کل. تو 3 خوف تھے ہمیں. خوف تو نہیں تھے لیکن 3 چیزوں سے لوگ ڈراتے تھے. رشتہ کوئی نہیں دے گا, نمبر 2 کھاؤ گے کہاں سے, نمبر 3 ملا کی دوڑ, مسجد سے گھر تک کہیں جانا اور ٹریولنگ نصیب بولو نہیں ہو. تو میرے بھائی میں لبرل طبقے کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اسی جذبے سے وقف کیا ہم نے اپنے آپ کو. آج لوگ مولاناؤں کی نا کہ سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیرس میں گھوم رہے ہیں, یہ جاپان میں گھوم رہے ہیں, یہ جناب کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں, بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جناب 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. بچوں کی سپیڈ کوئی روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں.
فیملی پلاننگ والے چیخ رہے ہیں غربت مہنگائی اور ان کو اسپیڈ کی پڑی ہوئی ہے. مجھے جب بھی ابھی ہمارے ایک دوست تھے ان کو میں نے بتایا اتنے ہو گئے, انہوں نے کہا کتنے بچے, میں نے کہا اتنے ہو گئے, پھر میں نے دوبارہ گنے تو غلط رپورٹ تھی وہ, میں نے کہا یار یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے, ذرا اس کو کریکشن کر لیں. سمجھ رہے ہیں یہ فیملی پلاننگ والے بولتے ہیں یار ان کو دیکھو یار. تو جو بھی مولویوں پہ اس طرح کے اعتراضات کیے کرے میں اس سے بولا کرے کہ ٹھیک ہے اگر مولویوں میں اتنی عیاشی ہے تو 2 بچے اپنے تم بھی کیا بنا دو, مولوی بنا دو. نہیں بناتے, کیوں؟ سروے کریں گے تو سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بیچارہ کھاتا پیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. آپ مدرسوں میں جا کے بیچارے مولویوں کا حال تو دیکھو, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں سارا دن پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اسی جذبے سے آئے تھے بھائی, پھر کسی کے لیے اللہ, اور اتنے رزق کے دروازے نہیں کہ جو 12 کروڑ میرے بارے میں بھی کوئی پوسٹ چلی ہے کہ 12 کروڑ کما رہے ہیں, 100% جھوٹ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں 12 کروڑ روپے کما رہے ہیں, تو غلط پوسٹ چلائی ہے کسی نے. 12 کروڑ کما رہا ہوتا تو میں ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سے اپنے ہیلی کاپٹر سے یہاں کے اترتا میں.